کاسٹ بھی آپ کو بعد میں ادا کرنی پڑے. مصطفیٰ صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے معاملہ مزید دوبارہ قانونی طور پہ چیلنج ہوگا، قانونی طور پہ معاملہ الجھا ہے یا تھوڑا کلیئرٹی آ گئی ہے، یا آپ کو دوبارہ لگتا ہے کہ کچھ ہفتے بعد ہم سپریم کورٹ میں ہی ہوں گے، ایک نئی پریئر لے کر جائے گی گورنمنٹ کہ بھائی کچھ اور ایشوز کے اوپر ہمیں کلیئرٹی دے دیجئے؟ لیکن جو لوگ قانون سمجھتے ہیں ان کے خیال میں تو فیصلے کے اندر کافی کلیئرٹی ہے. اب اگر جان بوجھ کر حکومت اس معاملے کو کنفیوز کرنا چاہتی ہے، مسچف پہ اتری ہوئی ہے. اگر ہم لا منسٹر کی اور اٹارنی جنرل کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو میں تو اس کو مسچف تصور کرتا ہوں. اور اگر دوبارہ اس معاملے میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے اور پھر معاملہ اینڈ اپ کرتا ہے کورٹس میں، تو پہلی جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک شدید اکنامک کرائسس میں گھرا ہوا ہے. اکنامک کرائسس اس وقت تک آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. اور اس طرح کے فیصلے سے کہ سپریم کورٹ کا ایک واضح آرڈر، اور ہمارا آئین بہت واضح ہے اس چیز میں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے اس چیز کے اوپر عمل ہوتا آیا ہے کہ جب بھی اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو 90 روز کے اندر الیکشن ہوگا. اب جب آپ اس کو اوپنلی اس چیز کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے ملک میں، یہ مکمل طور پہ بریک ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا. میں تو حیران ہوا کہ وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں ان میں سے کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے اکابرین کے آئین پاکستان کے اوپر دستخط موجود ہیں 1973 میں جب یہ بن رہا تھا. اور ان کے لیڈران کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کر دینا اور کہنا کہ آئین کی اس شک پہ کہ 90 روز کے اندر الیکشنز جو کرانے ہیں اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو بڑا لائٹلی لینا بڑی افسوسناک بات. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ الیکشنوں کے لیے تو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. اور اگر آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت لینے کے بعد اس صورتحال میں نہیں رہے کہ وہ پبلک کے اندر جا سکیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. الیکشن سے بھاگنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. اس وقت عوام کے اندر یو شوڈ ہیو نون بیٹر نا، کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت آپ ایک ہوش و حواس میں ایک سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں، اگر یہ پے آف ہو جاتا تو ٹھیک ہے، 8 9 10 مہینے آپ نے کوشش کی، نہیں آپ سے یہ چلا نہ، بیچ میں آپ کے مینڈیٹ کے ایشوز بھی آئے. پھر obviously عمران خان صاحب جو بھی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے تشویشناک ہے، وہ آپ کے لیے پریشان کن ہے، آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. یو گیو اٹ اے گڈ رن فار 10-11 months. اب نہیں ہے تو بھائی چلے جائیں الیکشن کے اندر. ایک اور بات جو ہے آج کے فیصلے میں مصطفیٰ صاحب ہوئی کہ وہ اگر ڈیٹ کے حوالے سے مشاورت کر کے طے کر لیں، لیکن اگر ڈیٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہوا تو اس کی بھی گنجائش چھوڑی ہے عدالت کے آج اس فیصلے کے اندر. یہ کتنی آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ بیکاز سنس قانونی گنجائش ڈھونڈی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ آگے کرنے کی قانونی گنجائش رکھی ہے عدالتی فیصلے نے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. میئر ٹیکنیکلٹی شوڈ ناٹ ہیو اسٹوڈ ان بٹوین دی امپلیمنٹیشن آف ایکسپریس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز فرام ڈے ون. اور بڑا ایکسپریسلی ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹیز کی تاریخ کون اناؤنس کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ تو صرف ایک پری ٹیکسٹ تھا ٹو ڈیلے الیکشنز. اور اب بھی حکومت کیونکہ دے بینٹ اپون ڈیلینگ الیکشنز، وہ الیکٹریٹ کو فیس نہیں کر سکتے. جو اس وقت مہنگائی ہے، جو اس وقت لوگوں کی زندگی میں مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، 40% کے اوپر ہماری اس وقت انفلیشن ہوور کر رہی ہے. IMF سے ڈیل کا کوئی پتہ نہیں ہے. فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ ایک کیوس کا شکار ہیں. ہماری انٹرنیشنل جو رینکنگز ہیں وہ موڈیز نے آج آلموسٹ جنک لیول کے اوپر انہوں نے ہماری ریٹنگز کو ڈی گریڈ کر دی ہے. تو اس صورتحال میں حکومت اگر الیکٹریٹ کو فیس نہیں کر سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئین کا مذاق اڑایا جائے. میں آپ کو بڑی کوئکلی ایک ایگزامپل دوں کہ جب عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو سکٹل کرنے کے لیے جو موقف اپنایا، آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا اس کو انووک کیا، تو سپریم کورٹ نے اس وقت ان کے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا. اور آج جو حکومت کا، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا جو طرز عمل ہے الیکشنز کے ڈیلے کے حوالے سے، آج اس کو غیر آئینی قرار دیا. تو پہلے اس وقت بھی سپریم کورٹ ٹھیک تھی، آج بھی سپریم کورٹ ٹھیک ہے. ہم اپنی سیاست کے اندر اس معاشرے میں اتنی پولرائزیشن کریٹ کر چکے ہیں کہ جو آج سے پہلے ہمیں سپریم کورٹ میں دیکھنے میں آیا وہ بھی اس کا اچھا تاثر نہیں گیا. اس وقت پورا ملک پولرائز ہے، لوگ پریشان ہیں، بحران کا شکار ہیں. اور اس وقت الیکشن ہی وے فارورڈ ہے. اگر الیکشن نہیں کرائیں
तो ब्रेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक चीज जो थोड़ी क्लैरिटी की तरफ बढ़ सकती है वो इलेक्शन। शुएब साहब, आपको मुझे मालूम है ब्रेक के बाद जाना है, तो आपसे आखिरी सवाल सर, इस वक्त आपको लगता है कि अपने अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी जो है अदालत को कोई बेंच तश्कील देना पड़ेगा? क्योंकि मुझे गिलानी साहब के केस के अंदर याद है कि ऐसा हुआ था, क्योंकि वहां पर भी वजीर आजम साहब वो खत नहीं लिख रहे, तो फिर एक अगेन दिस इज नॉट अ वेरी फेवरेबल प्रैक्टिस। इधर तक मामलात जाने नहीं चाहिए हैं, इतनी ज्यादा जो है महाजराई होनी नहीं चाहिए है कि एक दूसरे की डोमेन और टेरिटरी के अंदर आप इतना जो है आपको दाखलत करनी पड़े। लेकिन आपको लगता है कि सर ये नौबत तो नहीं आएगी ना अब यहाँ से एटलीस्ट कोई और एडवेंचर तो नहीं हम देख रहे? मेरा ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जजमेंट। अब इसके बाद कोई इबहाम की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन तगड़ा हो गया, अगर उसने अपनी इज्जत का ख्याल रख लिया कि मेरे ऊपर एक आईनी जिम्मेदारी है, मैंने अदा करनी है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी पीडीएम जिस तरह स्टार्ट से ही इसको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, डिफेंस की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि फिर बिल आखिर बहरहाल तौहीन अदालत की तरफ जाएगा, और तौहीन अदालत में फिर उन तमाम कंसर्न लोगों को खुद ये सोच लेना चाहिए कि ना सिर्फ वो तौहीन अदालत में जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उनका सियासी फ्यूचर 5 साल के लिए खत्म हो सकता है, वो नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन शुएब साहब ये कंसेंसस डिसीजन नहीं है सर, ये स्प्लिट डिसीजन है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट को एक ये राय भी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना और अगर कंटेम्प्ट तक मामला जाते तो आसान नहीं होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन राइट नाउ। नहीं, देखें, कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला 2 दिन में इम्प्लीमेंट कराया इसी बेंच ने, मता बंदियाल साहब ने। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला दिया, उसको 4-5 घंटे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कराया, एग्जीक्यूट कराया कि अगर गवर्नर होते। लेकिन इतनी तकलीफ आपको इतनी तकसीम नजर आ रही? बिकॉज सर इस वक्त क्रैक्स तो हैं, इट्स वेरी विजिबल, वी कैन नॉट अवॉइड दैट कि ऐसा है नहीं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि होना नहीं चाहिए था। ये बंद कमरे में बैठ के जो भी चीजें हैं वो सेटल होनी चाहिए। लेकिन अब एक फैसला आ गया है, फैसले पे अमल दरामद कराना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और तमाम आईनी इदारे और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे अंडर आर्टिकल 189 पाबंद है उसको अमल दरामद करने के, और जो नहीं करेगा ही हिमसेल्फ विल बी रिस्पांसिबल। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन।